علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ کو پچھلی کلاس میں ہوم ورک دیا گیا تھا، تدریبات حل کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ آپ نے یقیناً حل کر لی ہوں گی، آپ اس کو چیک کر لیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں جملہ مفیدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جملہ مفیدہ میں کم سے کم 2 جز ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں اسم ہو سکتے ہیں یا ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے، دونوں فعل نہیں ہو سکتے۔ آج آپ جملہ مفیدہ کی ابتدا جس کلمے سے ہوتی ہے اس اعتبار سے جملہ مفیدہ کی اقسام پڑھیں گے۔ تو بالکل یہ آسان سی بات ہے۔ جملہ اسمیہ، جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے الحدیقۃ واسعۃ، اور جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ہی آسان تعریف ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی۔ اب آپ پہلی مثال میں دیکھیے، الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے۔ اب باغ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی کام کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، تو یہ دونوں اسم ہیں، الحدیقہ بھی اسم ہے اور واسعۃ بھی اسم ہے۔ اور اسم کے شروع میں، اسم کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے شروع میں الف لام یعنی ال داخل ہو جائے، ال آ جائے، جیسے الحدیقہ۔ فعل کے شروع میں ال نہیں آ سکتا۔ تو اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ دونوں اسم ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، اکل حامد الطعام۔ اب آپ دیکھیے، اکلا میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد نے کھانا کھایا۔ اب کھانا ایک فعل ہے جو کہ کس نے انجام دیا ہے؟ حامد نے، تو حامد کیا ہوگا؟ فاعل۔ تو اکلا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا، اور حامد فاعل ہو جائے گا، اور طعام مفعول ہے۔ مفعول کی بحث آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، آئندہ پڑھیں گے۔ تو ابھی اس فعل اور فاعل پر ہی اکتفا کریں۔ تو یہ بالکل آسان سی تعریف ہو گئی۔ اگر اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا، اور فعل سے شروع ہو رہا ہوگا تو جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اگلے جز کو خبر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اب الحدیقۃ واسعۃ میں باغ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کشادہ ہے، تو باغ کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے واسعۃ خبر ہو جائے گا، اور الحدیقہ مبتدا۔ اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل، اور پھر آگے مفعول آتا ہے۔ آئیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔ الدرس الثالث، الجملة الاسمیة والفعلیة، اقسام الجملة المفیدة باعتبار جزئها الاول۔ جملہ مفیدہ کی اقسام جزء الاول کے اعتبار سے، یعنی اس کا جو پہلا جزء ہے اس اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے، پہلی 5 مثالیں اسم کی دی ہوئی ہیں۔ اس طرف الحدیقۃ واسعۃ، الحدیقہ مبتدا، واسعۃ خبر، ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، ہذہ مبتدا ہو جائے گا، اختی خبر۔ محمد فی الدار، اس میں محمد مبتدا، فی الدار خبر۔ ہوا اخی احمد یجلس، احمد یجلس، احمد بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیے، ظاہری اعتبار سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھتا ہے، اس میں کسی کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے، لیکن کیونکہ اس جملے کی ابتدا احمد سے ہو رہی ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا، جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا۔ اکل حامد الطعام یجلس احمد علی الکرسی، احمد کس پہ بیٹھتا ہے؟ کرسی پر۔ یجلس فعل ہو گیا، احمد فاعل۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کرو۔ لا تضحک کثیرا، زیادہ مت ہنسو۔ لن اکذب ابدا۔ اب یہ سارے جملوں میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ کون سے اور جملہ اسمیہ کون سے ہیں۔
پہلے درس میں آپ نے بات پڑھی تھی کہ جملہ مفیدہ کم از کم 2 اجزاء سے مل کر بنتا ہے. وہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں جیسے احمد و عالم، اور ایک اسم اور ایک فعل بھی ہو سکتے ہیں جیسے یجلس و احمد. اس درس میں آپ کو بات بتائی جا رہی ہے کہ جملہ مفیدہ کی ابتدا جس کلمے سے ہوتی ہے اس کلمے کے اعتبار سے جملہ مفیدہ کی 2 قسمیں ہیں. اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے الحدیقۃ واسعۃ، احمد یجلس، محمد فی الدار، ہوا اخی، ہذہ اختی وغیرہ. اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اکل حامد الطعام، یجلس احمد علی الکرسی، اکرم الضیوف، لا تضحک کثیرا، لن اکذب ابدا وغیرہ. جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یعنی مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر یعنی مسند کہتے ہیں. آپ نے مسند اور مسند الیہ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل یعنی مسند اور دوسرے کو فاعل یعنی مسند الیہ کہتے ہیں. آپ کو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الاسمیہ والفعلیہ، ہر وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور ہر وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. مرکب میں آپ کو پتہ ہے کم از کم کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 2. تو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں کم سے کم 2 اجزاء کا ہونا ضروری ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف مثال کے ساتھ یاد کریں. صفحہ نمبر 69 اور 70 الکلمات الجدیدہ یاد کریں. اگلے سبق میں ہم ان الکلمات الجدیدہ کی مدد سے تدریبات حل کریں گے، لہٰذا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.